ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب، جس طرح سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ اس عالمی وبا کے دور پہ جب سارا فوکس ہمارا کرونا پہ تھا کہ کرونا کے نئے نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں، ہمیں اس سے نمٹنا کیسے ہے، کہ ہم نے نظر انداز کیا اس موسمی وائرس کو؟ کورس ہم نے نظر انداز کیا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے کووڈ کے دنوں میں بھی اسپریس کو دھیان نہیں رکھا، اور جس طرح 2 سال 3 سال پہلے پورے پاکستان میں ہائی گریڈ جو اسپریز کیے جاتے تھے بیسکلی مچھر کے لیے، اور ڈینگی وائرس آپ کو پتہ ہے صاف ستھرے پانی میں ہوتا ہے، اور بارش کے بعد یہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے کیونکہ ان کے جو لارواز ہوتے ہیں وہاں گرو کر کے اور اس کو انڈے سے ڈینگی کا مچھر بناتے ہیں، اور اسی طرح وہ ٹائمنگز پہ آتے ہیں۔ تو اسپریز آر ویری امپورٹنٹ، جو اسپریز پورے پاکستان میں نہیں ہوئے، جو ہم نے بار بار کہتے رہے کہ اسپریز کرائیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پی پی اے ساتھ مل کے بھی بہت زیادہ ریکویسٹ کی گورنمنٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ آپ ہر جگہ اسپریز کرائیں، کیونکہ اس کی مینجمنٹ، جو ڈینگی کی جو مینجمنٹ ہے وہ کووڈ کی طرح ہی ویری ایکسپینسو ہے۔ صرف اس میں آکسیجنیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انٹینسو کیئر کی ضرورت بہت زیادہ پڑ جاتی ہے، جس کی کاسٹ آف پر ڈے از ویری ایکسپینسو اینڈ ویری ہائی۔ دوسرا جو نیا ڈینگی کا ویریئنٹ ہے وہ ایک ابھی بھی ہمارے لیے بہت ایک بڑا المیہ ہے، اور ایک کویشچن مارک بن گیا ہے ہمارے پورے ڈاکٹرز کے لیے کہ ڈینگی کے 4 ویریئنٹ ہیں، ڈینگی 1 2 3 4، اور فلیوی وائرس کہتے ہیں ہم کو، یہ جو وائرس اٹیک کرتا ہے۔ اب یہ جو وائرس ہے جس میں سے 4 ویریئنٹ ہیں، اس میں جو لاسٹ فیو ایئرز بیک جو ویریئنٹ تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اب جو ویریئنٹ آیا ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جس کی ڈائگنوسس نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ WBCs کا ہے، پلیٹلیٹس کا نہیں ہے۔ اس میں ہائی گریڈ فیور کے ساتھ جو سیلز گر رہے ہیں وہ WBCs گر رہے ہیں، جو لیوکوسائٹس ہیں۔ جب وہ گرتے ہیں اور اس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ ہائی گریڈ فیور کے ساتھ فینٹ ہونا شروع ہوتا ہے، شاک میں جاتا ہے، کیونکہ اس کی قوت مدافعت WBC سے ہی، آپ کی جو باڈی کی جو قوت مدافعت ہے وہ WBC سے، لیوکوسائٹ سے ہے۔ جب وہ گرنا شروع ہوتے ہیں تو آپ دوسرے انفیکشنز کا شکار ہونا شروع ہوتے ہیں، اور دوسرے انفیکشنز آپ کو کیری آن ہوتے ہیں، جس میں CRP جو سی ریئیکٹیو پروٹین ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا یہ وائرس نے اٹیک کر دیا یا امیونٹی گرنے کی وجہ سے بیکٹیریل انفیکشن نے بھی ساتھ میں اٹیک کیا ہے، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ٹائیفائڈ میں XDR اینی انفیکشنز، مطلب یورین میں کوئی انفیکشنز XDR ہو گیا، مطلب ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ انفیکشنز آ رہے ہیں، جس کی مہم 2 سال پہلے ٹائیفائڈ کی بہت زیادہ ہوئی۔ پھر یہ 2 سال میں پھر دوبارہ ٹائیفائڈ کی ویکسین کا کوئی رول نہیں ہوا۔ نیکسٹ PPA اور WHO کی طرف سے نیا ویکسین جو MR ہے، میزلز روبیلا، اس کی ویکسینز آ رہی ہیں، بٹ ٹائیفائڈ کی ویکسین نہیں ہوئی۔ تو ہم اسی میں کنفیوز رہتے ہیں آج کل کہ یہ ٹائیفائڈ اچھا، اس کو ڈیفرینشیٹ ہم کرتے ہیں، کیونکہ مجھے آپ سے اس میں آگے جا کے بات کرنی ہے کہ ایک اور نیا وائرس ہے، ڈینگی کی قسم ہے، لیکن ابھی تک اس کی تشخیص نہیں ہو پائی کہ وہ کیا ہے، پھر ٹائیفائڈ ہے، ڈینگی اور ایک نیا وائرس ہے۔ ذرا اس پر بات کرنے سے بھی ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کو بھی ہم شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس کتنا اعداد و شمار آئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ کرونا سے ہم لڑ رہے تھے، اس کے نئے نئے ویریئنٹ کو ہم سمجھ رہے تھے، پھر ویکسین آئی، لیکن ہم نے اس طرح سے اہمیت نہیں دی ڈینگی کو جیسے کہ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈینگی ہو گیا بالکل بے قابو۔ کرونا جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، ڈینگی بڑھ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فائزہ۔ دیکھیں، ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیزیز بیس جو ہے حکومتیں کام نہیں کیا کرتی، کہ کرونا آ گیا تو کرونا کے پیچھے پڑ گئے، اب ڈینگی آ گیا تو باقی سب کچھ چھوڑ دو، ڈینگی کے پیچھے پڑ گئے۔ مریض ہیں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ٹائیفائڈ کے پیشنٹس ہمارے ساتھ ہیں تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ اٹ از ناٹ اے وے آف گورننس کے ہر ایک کو یہ پتا تھا، جو بھی پبلک ہیلتھ کے ہمارے دوست ہیں وہ ہمیشہ سے کہہ رہے تھے، اور حکومت کے لوگ جانتے تھے۔ 19 کے اندر ہمارے ساتھ کیسز آئے ہیں اس کے ڈینگی کے، تو 2021 کے اندر انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ 2-3 سال کے بعد یہ ڈینگی کا اسی طرح سے گراف بنتا ہے، اور یہی پیٹرن کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ہم نے 4 ماہ 3 ماہ پہلے کام کرنا تھا وہ اگر اب کام کریں گے تو اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب پہلے کرنے کی تھی کہ سرویلنس کرنی چاہیے تھی، لاروا جو تھا اس کو ختم کرنا تھا، اس کے لیے اسپریز کرنے تھے۔ اب وہ سارا چیز تو سارا مسئلہ بن گیا۔ لاہور کے اندر اگر آپ ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں تو اس وقت لاہور دنیا کا گندہ ترین شہر ہے۔ اس کے اندر چھاتی کے کی جلن، گلے کی خرابی، کھانسی،
ये सारी प्लस फीवर, ये वो है कि जो कोविड के अंदर भी सिम्टम्स हैं, डेंगू के अंदर भी सिम्टम्स मौजूद होती हैं, लेकिन इलाज की खातिर इनके अंदर जाहिर है कि एक मुख्तलिफ होता है जो कि उसको स्प्रेस करता है। अगर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो ये वाइट सेल्स को जाकर करता है, वेयर एज डेंगू के अंदर एक हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि पैनाडोल और ये छोटी मोटी हम दवाइयाँ देती हैं उसके साथ जाकर उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।